الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اطرتہ اجمعین۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، سرے پسے دیوار سنتے ہیں، میرا دل ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا دل ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شاہ ابرار سنتے ہیں۔ گناہ گارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، گناہ گارو درود والہانہ بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں۔ بہت ہی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حضرات، ناظرین و ناظرات، الحمدللہ آج ہم اپنے سلسلے کی نشست میں پھر حاضر ہیں، اور آج ہم بالاختصار انشاءاللہ فضائل درود شریف پر بات کریں گے۔ درود و سلام یہ وہ بندگی ہے جس کا حکم باقی تمام عبادات اور احکام کی طرح اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقات کا حکم ارشاد فرمایا، حج کا حکم دیا، کسی ایک عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شریک نہیں، بلکہ ہم یہ بندگی اس کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ بندگی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، اور وہ ساری بندگیاں، ساری نیاز مندیاں اس کے لیے ہیں، وہ کسی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ درود و سلام کی فضیلت اور اس کا سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حکم دینے سے پہلے، ہمیں کہنے سے پہلے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ خود اور اس کے تمام نوری ملائکہ حبیب مکرم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس لیے تم بھی نبی کی ذات پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور، اب حکم ہمیں دیا، بتانا ہمیں تھا، لیکن اس کی اہمیت بتائی کہ یہ وہ عمل ہے جو ہے بندگی میں، لیکن اس واحد عمل میں تمہارا پروردگار خود تمہارے ساتھ شریک ہے۔ حضور بھی، سرکار بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں، لیکن یہ مخلوق میں سے وہ ہستی ہے جس پر اس کا خالق خود درود پڑھتا ہے۔ اب آگے اس کے معنی کی طرف ہم آئیں گے کہ جب خالق درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کی شان کیا ہے، جب ملائکہ درود پڑھتے ہیں تو ان کے درود کی شان کیا ہے، اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس درود سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، جب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب اس فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، تو معنی یہ ہوگا ہماری طرح جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس طرح درود نہیں پڑھتا، بلکہ اللہ کے درود و سلام سے مراد کیا ہے؟ اس کے درود و سلام سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ
اللہ اپنے محبوب کے درجے بلند کر رہا ہے، ہر لمحہ اللہ اپنے محبوب کے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا۔ یہ جو بلندی ہے نا یہ رب کا درود ہے، یہ جو عروج ہے، یہ جو درجات میں، فضیلت میں، مقام میں ہر ایک لمحہ بہتری آ رہی ہے، یہ رب العالمین کا درود ہے۔ اور رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی تیری شان میں بہتری ہوتی جائے گی، ہر آنے والی گھڑی تیری عزت میں، تیرے ادب میں، تیرے تکریم میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہم تیرے مقام کو بلند کرتے جائیں گے۔ یہ جو مقام کا بلند کرنا ہے یہ اللہ کا درود ہے۔ اسی طرح جب اس فعل کی نسبت ہم فرشتوں کی طرف کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ پر درود پڑھتے ہیں، تو فرشتوں کا درود کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حضور کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے درجے بلند کرتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ فرشتے رسول اللہ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب امت ہی رہ گیا کہ جب یہ نسبت ہماری طرف آئے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا کرو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ غلام جب رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں تو غلاموں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ حبیب کے درجے بلند کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے سرکار کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، وہ ان کا مقام ہے۔ امتی کا مقام کیا ہے؟ امتی جب درود پڑھتا ہے تو اس کے اپنے درجے بڑھنے لگتے ہیں۔ ہم حضور کی شان میں اضافہ تو نہیں کر سکتے، ہم حضور کی شان کی درجات کی سرکار کی بارگاہ عالی میں بلندی کی دعا بھی کریں تو ہم اس قابل نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درجات بشر کی خود بلندی ہونے لگتی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ چہرے اقدس پہ بے شمار مسکراہٹ تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ آج آپ اتنے مسکرا رہے ہیں؟ کہا آج ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے من صلی علی مرتن صلی اللہ بہا عشرہ، اے میرے حبیب جو تیرا امتی تجھ پر ایک بار صدق نیت سے درود بھیجے گا اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں فرما دے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں فرما دے گا۔ اب اللہ کی ایک رحمت کتنی بڑی ہے؟ ایک رحمت ساری کائنات پر حاوی ہے، جس پہ 10 رحمتیں ہو جائیں اس پر اجر کا عالم کیا ہوگا۔ تو یوں بندے کے درجے بلند ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام مسلم اور بخاری جنہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف لکھی، یہ ان کے بھی اساتذہ میں سے، انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اور راوی کون ہے؟ سیدنا ابی بن کعب۔ یہ وہ ہستی ہے جو سحری کے وقت سرکار کو وضو کراتے تھے، رات بھی سرکار کے ساتھ گزارتے، یا سحری جب سرکار تشریف لاتے حضور کو وضو کراتے، نبی پاک کے ساتھ رہتے۔ کہتے ہیں میں رات کی تنہائی میں حضور کے ساتھ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے وقت اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کرتے، فرماتے جا الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ، لوگو موت کا وقت قریب آ گیا، قیامت کا وقت قریب آ گیا، اٹھو اپنے رب کو راضی کر لو۔ گھر والوں کو بھی یوں ہی کر کے جگاتے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نے موقع حاصل کیا، حضور کا روح سخن بڑا خوبصورت تھا، سرکار مسکرا رہے تھے، میں نے آگے بڑھ کے عرض کی، اپنے بارے میں پوچھنا چاہا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی انی اصلی من اللیل فاجعل لک ثلث صلاتی، یا رسول اللہ جب میں نفلی بندگی کے لیے اٹھتا ہوں، نفلی بندگی کرنا چاہتا ہوں، تو میرا جو نفلی بندگی کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 حصے اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور 1 حصہ آپ پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ نفلی بندگی کا 1 حصہ وقت کا میں آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں یہ کافی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر، لیکن اگر نصف کر دو تو اور اچھا ہے۔
نصف وقت، جتنا وقت تم اللہ کی بندگی کرتے ہو اتنا وقت ہی مجھ پہ درود و سلام پڑھو۔ میں نے عرض کی قالا فجعل لک شطر، یا رسول اللہ میں نے نصف کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا ان شئتا، اگر تو چاہے، فإن زدت فهو خیر لک، لیکن اگر تو اس میں اور اضافہ کر دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اب یہ حدیث پاک کے لفظ پڑھ رہا ہوں، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس وقت میں اور اضافہ کر دے تو یہ تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا فَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، یا رسول اللہ میں اپنی نفلی بندگی کا سارا وقت ہی آپ پر سلام پڑھتا رہوں گا۔ نفلی بندگی کا، ایک ہے فرض بندگی نمازیں، نفلی بندگی کی بات ہو رہی ہے، کہا میں سارا وقت ہی آپ پر سلام پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے غم مٹا دے گا۔ یہ ہے درود و سلام۔ اپنے غلام کو ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا ابی بن کعب سے، آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے یہ خوشخبری سنائی اذن یکفیک اللہ فی ہم الدنیا و ہم الآخرہ، اللہ تیرے دنیا و آخرت کے سارے غم میں کافی ہو جائے گا اگر تو سارا ہی نفلی بندگی کا وقت مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہے۔ ایک بار پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک کلہ، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر تو ایسا کرے گا کہ نفلی بندگی کا پورا وقت ہی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا رہے تو اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح آئیے حضرت سیدنا امام زین العابدین، کون؟ حضرت امام حسین کے بیٹے، آپ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے، اور حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں اپنے ابا حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا سیدنا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے میرے غلاموں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو بھی عید نہ بنا دینا، میری قبر کو بھی عید نہ بنا دینا۔ اب محدثین کرام نے اس پہ بحث کی ہے کہ یہ جو فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنانا، معنی یہ ہے کہ جیسے وہ خاموش ہوتے ہیں گھر ایسے خاموش نہ کر دینا، ان میں بھی اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، ان میں بھی اللہ کا ذکر اور مجھ پہ درود پڑھنا، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے اور میرے ذکر سے آباد رکھنا۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا، معنی کیا ہے؟ عید وہ ہے جو سال بعد آتی ہے، کہا یہ نہ ہو کہ تم آؤ ہی نہیں، بار بار آتے رہنا، میری قبر کو عید نہ بنا دینا، یعنی یہ نہ ہو کہ تم عید و عید آؤ، کئی سالوں بعد آؤ۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا بلکہ آتے رہنا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ کہا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میرے بارگاہ میں حاضری دے لی اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اب اس کی حاضری کے طریقے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ غلام وہاں پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ غلام جہاں بھی ہو درود پڑھے، غلام جہاں بھی ہو، دل ہو بیتاب تو پڑھ سید عالم پہ درود، دل ہو بیتاب تو پڑھ سید عالم پہ درود، دل کی تسکین ثناخوانی ہے سرکار میں۔ یہ درود و سلام ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری عطا کر دے گا۔ ہمارے لیے دوریاں ہیں، نبی کے لیے دوریاں نہیں ہیں، سرکار کے لیے دوریاں نہیں ہیں، یہ دوریاں ساری ہمارے لیے ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے دادا حضور نے حضور کو سے یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے اپنی قبروں کو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا اور میری قبر کو عید نہ بنا دینا بلکہ آتے رہنا تکرار کے ساتھ بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور آگے اسی حدیث طیبہ میں فرمایا وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو، حیث ما کنتم کا معنی ہے تم جہاں بھی ہو، افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، فرانس میں ہو، سوئٹزرلینڈ میں ہو، اٹلی میں ہو، جہاں بھی ہو،
اگرچہ تم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں میرا روضہ اقدس ہے، یعنی شہر مدینہ نہیں آ سکے، وہاں تک آنے کی ہمت نہیں بھی پڑی، صلو علیہ وسلموا، مجھ پر درود بھی پڑھنا، مجھ پر سلام بھی پڑھنا، حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، جدھر بھی ہو وہاں سے مجھ پر سلام بھیجتے رہنا، مجھ پر درود بھیجتے رہنا، فَسَيَبْلُغُنِي صَلَاتُكُمْ وَسَلَامُكُمْ۔ اب میں نے یہ کوئی کچی روایت نہیں بیان کی، راوی کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین۔ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین سے، اور سیدنا امام حسین کا راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا علی۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا فَسَيَبْلُغُنِي صَلَاتُكُمْ وَسَلَامُكُمْ، پس تمہارا سلام بھی اور تمہارا درود بھی جہاں سے بھی تم پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، جہاں سے بھی تم پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا، مجھ پر سلام پڑھے گا، تو میں اس کو اس کے باپ کے نام سے جانتا ہوں۔ میں نے پڑھا تو سرکار کی چوکھٹ پہ وہ درود ایسے پیش ہوا کہ غلام محی الدین بن غلام حسن نے آپ پہ درود پڑھا، باپ کے نام سے جانتا ہوں۔ جب درود پڑھا جاتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کون، کس کا بیٹا مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی کیا ہوا، تمہاری حاضری بھی لگی، تمہارے باپ کی حاضری بھی لگی۔ حضور کی چوکھٹ پہ صرف تیری حاضری نہیں لگی، درود و سلام پڑھنے والے کے والد کی حاضری بھی لگ گئی کہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا۔ اختصار کرتا جاؤں تو فرمایا فَسَيَبْلُغُنِي صَلَاتُكُمْ وَسَلَامُكُمْ، تم جہاں سے بھی پڑھو گے نا وہاں سے تمہارا درود اور سلام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب پہنچتا کیسے ہے؟ اگلی حدیث طیبہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سیاحین، سیر کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، یبلغون من امتی السلام، وہ میرے امتیوں کا سلام اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضور خود بھی سنتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس دفتر کا احترام ہے، یہ اس سرکار کی چوکھٹ اقدس کا ادب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ خود بھی جانتا ہے، لیکن فرشتے اللہ کو ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ جانتا ہے نا، اللہ کو ضرورت تو نہیں فرشتوں کی، لیکن ڈیوٹی ان کی لگی ہے کہ وہ ہمارے اعمال اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا ہی رسول اللہ خود بھی سنتے ہیں، لیکن سرکار تک ہماری فائلیں پیش ہوتی ہیں، اور وہ فائلیں کون پیش کرتا ہے؟ وہ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ ہر علاقے کی فائل جاتی ہے، یا رسول اللہ اس علاقے سے فلاں فلاں غلام نے آج آپ کی بارگاہ میں اتنا درود و سلام پیش کیا۔ یہ جو ہم نے یہاں طریقہ شروع کیا کہ آپ گوشہ درود میں جاتے ہو، 100 دفعہ 200 دفعہ 1000 دفعہ آپ نے درود و سلام پڑھا ہے، آپ گئے اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ درج کر دیا، تو ہم نے یہ شوق بڑھانے کے لیے اور ایک طریقہ بتانا، یہ درج ہوا، اب یہ چوکھٹ رسول پہ پہنچا، اور فرشتے آپ کی فائل لے کر پیش ہوئے، اے اللہ کے رسول فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آج اتنی بار آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ فی الارض ملائکۃ سیاحین، اللہ نے زمین میں پھرنے والے فرشتے بنائے، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے یبلغون من امتی السلام، وہ میرے امتیوں کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، وہ آ کے پیش کرتے ہیں، فائلیں پیش ہوتی ہیں، خود بھی سنتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہمارا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں۔ اب جو اہم ترین رات ہے، ہر وقت ہی درود پڑھنا چاہیے، لیکن سرکار نے فرمایا جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور جمعے کے دن جو مجھ پہ سلام پہنچے، سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجروں سے نوازتا ہے۔ اور حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ فرمایا ان من، اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حدیث پاک کی مستند ترین ساری کتابوں میں یہ روایت آئی۔ سرکار نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جمعہ ہے، سب سے افضل۔ اور افضل کیوں ہے اس کی آگے وجہ بتائی، فرمایا فیہ خلق آدم، یہ اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس دن آدم کو پیدا کیا، وفیہ قبضہ، اور اسی دن آدم کا وصال ہوا، وفیہ النفخۃ وصعقہ، اسی دن قیامت آئے گی، وفیہ الحشر، اور اسی دن حشر برپا ہوگا، اس لیے یہ دن بڑا ہے۔ آدم اس دن پیدا ہوئے، آدم اس دن فوت ہوئے، اسی دن نفخہ ہوگا یعنی قیامت آئے گی، اسی دن حشر کا دن برپا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا جب اللہ حشر لگائے گا، تو یہ دن بڑی فضیلتوں والا ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے اس دن؟ حضور نے فرمایا فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ،
پس اس دن میں مجھ پہ درود پڑھنے پہ کثرت کیا کرو، اس دن میں مجھ پر درود پڑھنے میں کثرت کیا کرو تاکہ تم مشکل سے بچ سکو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا تو عرض کی یا رسول اللہ فَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ عَلِمْتَ، یا رسول اللہ آج تو ہم موجود ہیں، ہم غلام پڑھتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہوں گے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، فَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا، پھر ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ سوال ہر طرح کا صحابہ کرتے تھے، اور صحابہ نے یہ سوال بھی کیا یا رسول اللہ ہمارا درود و سلام آپ تک اس وقت کیسے پہنچے گا جب آپ وصال کر جائیں گے؟ تو جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام ابن ماجہ نے، طبرانی نے، نووی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ وصال کے بعد کیسے پہنچے گا۔ اس سوال پر سرکار نے یہ جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، میرے صحابہ میری موت کو اپنی موت کی طرح نہ جاننا یا کسی اور کی موت کی طرح نہ جاننا، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ میں جیسے کل تھا ویسے ہی آج بھی اپنے دربار اقدس میں موجود ہوں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فَسَيَبْلَغُنِي صَلَاتُكُمْ وَسَلَامُكُمْ، پس تمہارا سلام بھی اور تمہارا درود بھی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، میں رک کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہاں سے سلام کریں اور وہ سلام رسول اللہ سن لیں، اس امتی جیسی بھی کسی کی شان ہے جی، اس جیسا بھی کسی کا درجہ ہے؟ تو ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہم نے کبھی سرکار کو سلام ہی نہیں بھیجا، ہم نے کبھی اپنے آقا کی بارگاہ میں درود ہی نہیں بھیجا۔ یہ درود ساری کلفتیں مٹا دیتا ہے، یہ سارے دکھ مٹا دیتا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں نے 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں سنن ابی داود فی زیارت القبور میں، آپ لکھتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، فرمایا جب بھی میرا کوئی غلام مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ نے وصال کے بعد میری روح کو میرے وجود میں واپس لوٹا دیا ہے۔ رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح کو میرے وجود میں واپس لوٹا دیا ہے۔ فَأَرُدَّ عَلَيْهِ السلام، میرے غلاموں میں تمہارا سلام صرف سنتا ہی نہیں، تم سلام کرتے ہو تو میں جواب بھی دیتا ہوں۔ اب بتائیے اگر حضور کا جواب آ جائے، وہ سلام کرنا ہی بڑی بات ہے، اگر حضور تک پہنچ جائے، اگر ہم غریبوں کا سلام حضور سن بھی لیں تو یہ سننا ہی کتنی بڑی بات ہے، لیکن اگر آقا سن کے غلام کو جواب ارشاد فرمائیں تو پھر کیا عالم ہوگا۔ اور کتنے غلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے سلام پڑھے تو کانوں سے رسول اللہ کا جواب سنا۔ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے قسم پیدا کرنے والے کی، جب میں نماز میں اس مقام پہ پہنچتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، جب نبی پہ سلام پڑھتا ہوں رک جاتا ہوں، آگے نہیں چلتا جب تک کانوں سے رسول اللہ کا جواب سن نہیں لیتا۔ اللہ نے مجھے یہ تو رب کا کام ہے نا، کس کو سنائے کتنا سنائے۔ تو کہا ایسے بھی غلام ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں پڑھتے درود پاک پڑھتے اس مقام کو حاصل کر لیا کہ اب وہ سلام پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کا جواب سن لیتے۔ لیکن سلام کرنا ہی صرف نہیں، سلام کا جواب آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا ہے۔ فَأَرُدَّ عَلَيْهِ السلام، میں سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا۔ سلام کا جواب تو امتیوں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے، درود و سلام پڑھنا۔ اب ایک واقعہ میں صرف حدیث طیبہ کی روح سے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام شافعی وقت کے امام ہوئے، سنا نا امام شافعی کا نام؟ امام شافعی کا جب وصال ہو گیا نا، فوت ہو گئے، تو کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے شاگرد کی خواب میں آئے۔ اب وہ شاگرد کہتا ہے خواب میں آئے نا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، سوال کیا، قلت ما فعل اللہ بک یا استاذی، اے میرے استاد محترم بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ آپ فقہ کے امام تھے، آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، رب نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ تو کہتے ہیں خواب میں میرے استاد نے مجھے بتایا، قال رحمنی وغفر لی ربی، اللہ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا، کیفا، وہ کیسے؟
کس طرح آپ کی معافی ہو گئی، کس عمل پر آپ کی مغفرت ہو گئی؟ اب یہ وہ شخصیت ہے ساری زندگی حدیث کا کام کرتے رہے، ساری زندگی فقہ کا، اسلام کا، دین کا کام کرتے رہے، فقہ مدون کر کے گئے۔ تو پوچھا غلام نے حضور یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خواب میں، بما فی کتاب الرسالۃ من الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک کتاب لکھی ہے الرسالہ، اس کے مقدمے میں نے جن لفظوں میں سرکار پہ درود پڑھا تھا، اس درود کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا، اس درود کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر سلام پوچھا، قلت فکیف ذالک، وہ کیسا درود ہے جس کی وجہ سے آپ کی بخشش ہوئی؟ تو خواب میں انہوں نے مجھے یہ درود سنایا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے حبیب محمد پر اس طرح درود بھیج، اتنا درود بھیج جتنا ان کا ذکر کرنے والے کائنات میں ذکر کرتے ہیں۔ عدد ما ذکرہ الذاکرون، جتنا پوری کائنات والے درود بھیجتے ہیں اتنا میری طرف سے بھی بھیج۔ وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون، اور یار اے اللہ جتنے لوگ رسول اللہ پر درود پڑھنا بھول گئے ہیں ان کی طرف سے بھی میری طرف سے درود بھیج دے۔ کہتے ہیں اس درود کی وجہ سے یہ جو میں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا تھا، جو فقہ کی کتاب تھی، اس کے مقدمے میں نے سرکار پر ان لفظوں میں درود پڑھا تھا۔ کیا پڑھیے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ان لفظوں سے درود پڑھا میری بخشش۔ اب وہ شاگرد کہتا ہے جب میں صبح بیدار ہوا، میں جاگا تو میں نے اٹھ کے آپ کی وہ کتاب کھولی، اور جب کتاب کھول کے مقدمہ دیکھا تو یہ درود مقدمے میں لکھا ہوا تھا۔ تصدیق ہو گئی کہ یہ خبر سچی تھی جو خواب میں میرے استاد مجھے دے رہے تھے۔ تو اس طرح سرکار پر ایک بار جس نے اس شان سے، اب یہ بہت بڑا درود تھا نا کہ یار اے الہ العالمین تیرے حبیب پر جتنے لوگ درود پڑھ رہے ہیں اتنا درود میری طرف سے بھی بھیج دے۔ کیا بات ہے! اور جو نہیں پڑھ رہے ان کی طرف سے بھی میں بھیجتا ہوں، ان سب کی طرف سے بھی اتنی تعداد میں میری طرف سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج۔ اس ایک درود پر امام شافعی کی بخشش ہو گئی۔ ویسے بھی امام تھے، اللہ کے دین کی، رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں میں سے، لیکن فرمانے لگے بخشش کسی اور بات پر نہیں، بخشش درود و سلام پر ہوئی۔ بات اختصار کے ساتھ ختم کروں انشاءاللہ۔ کل جو ہماری گوشہ درود کی محفل ہے اس میں بھی ہم اس چپٹر کو جاری رکھیں گے، اور میں چند چیزیں وہاں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود و سلام کی جو آپ کو بار بار دعوت دیتے ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے درود و سلام پڑھو، درود و سلام میری اور آپ کی زندگی کا وہ وظیفہ ہے جو ہر مشکل سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ اور میں دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو جہان بھر کی کوئی تکلیف ہو، دنیا کی کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، وہ اس مصیبت میں یہ نیت کر کے درود پڑھے کہ یا رب العالمین میں تیرے حبیب پر سلام پڑھتا ہوں، تو میری یہ مشکل آسان کر دے، تو اللہ کریم کرم فرما دیتے ہیں۔ مثال سمجھنا چاہیں تو میں نے اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، امام شرف الدین بوصیری کو پڑھ لیں۔ یہ کون ہے جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا؟ ایسے مرض میں تھے کہ سارے ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا امام شرف الدین آپ جا کے موت کا انتظار کریں، اب آپ کی جان چلی جائے گی، اب موت ہی آپ کا علاج ہے، یہ بیماری آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ کہتے ہیں میں رات کو سوچا کہ مر تو ویسے جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ کی شان میں کچھ شعر ہی لکھ دیتا ہوں۔ تو یہ 200-250 اشعار کا قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ اسی رات نبی پاک نے کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے، حضور نے کمر پہ ہاتھ پھیرا، ساری تکلیف بھی جاتی رہی، چادر بھی عطا فرمائی، صبح اٹھے تو چادر ہاتھوں میں تھی اور تکلیف جا چکی تھی۔ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ اس لیے کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ، وہ قصیدہ جس لکھنے پر صحت بھی ملی، چادر بھی ملی۔ تو دنیا کی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، نیت کر کے درود پڑھو، یا اللہ مجھے اس درود پاک کا صدقہ اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے نجات عطا کر دے۔
اور آخرت کے دکھ، آخرت کی پریشانیاں، گناہوں کے دوریاں سب کی سب درود و سلام سے ہوتی ہیں۔ وقت مقرر کریں، ایک مؤکر تعداد میں پڑھا کریں، لکھا کریں بے شک کہ آج میں نے 2000 بار پڑھا ہے، آج 4، اپنی عادت بنا لیں، زندگی کی ایک ایسی عادت کہ جب باوضو ہوں اس وقت رسول اللہ پہ کسی بھی طرح۔ ایک لکھنے والے نے بڑی پیاری بات کی کہ عربی کے صیغے میں بھی درود پڑھتے ہیں، جس بے شمار عربی میں صیغے آئے ہیں، 12,000 سے زیادہ بار ایک شخص نے اپنی کتاب میں صیغے لکھ دیے کہ ان صیغوں میں سرکار سے درود پڑھو، لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ اور کوئی آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ اپنی مادری زبان، مثلا آپ کی زبان پنجابی ہے تو آپ پنجابی میں اگر یہ کہتے ہیں میرے سونے رسول تے سلام تو یہ بھی درود ہے۔ اپنی زبان میں بھی اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے ہوتا ہے سلام تو یہ بھی سلام ہے۔ یعنی جس طرح آپ بھیج سکیں، جس طرح آپ پڑھ سکیں، نبی کے درود سے کبھی غفلت نہ کرو۔ یہ زندگی کا علاج ہے، یہ پریشانیوں کا حل ہے، یہ برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔